میرے پیارے دوستوں، آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کو پاکستان میں ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس دن کو قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر مینار پاکستان کا قرارداد پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اسے یادگار پاکستان کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال اور مشاورت ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم 23 مارچ کی تاریخی حیثیت کے بارے میں جانیں گے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، 1937 یعنی کہ 1937 سے لے کر 1939 تک کا دور، یہ وہ دور تھا جس وقت آل انڈیا مسلم لیگ بہت مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ دوستوں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ 1939 میں جنگ عظیم دوئم بھی شروع ہو چکی تھی، اس لیے برطانیہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک ٹیبل پر بٹھائے اور اس مسئلے کا حل کرے۔ کانگریس اور برطانیہ یہ دونوں اسی بات پر اتفاق کرتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی اسی طرح ہونی چاہیے کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی جگہ ایک ہی سرزمین میں رہتے رہیں، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ اس کے خلاف تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے۔ اس کی واضح وجہ دو قومی نظریہ تھا۔ دوستوں، سال آ گیا 1940 یعنی کہ 1940، ڈیٹ تھی 19 اور مہینہ تھا مارچ۔ اس دن خاکساروں نے ایک جلوس نکالا۔ خاکسار بھی مسلمان تھے اور ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کے لیے، مسلم آزادی کے لیے ایک تحریک چلاتے تھے، لیکن ان کی آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ زیادہ بنتی نہیں تھی کیونکہ ان کے اختلافات جناح سے تھے۔ وہ جناح کو مسلمانوں کا لیڈر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ برطانیہ نے 19 مارچ کو خاکساروں کے جلوس پر فائرنگ کروا دی۔ ان کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 22 مارچ کو ہونے والا جلسہ ناکام کروانا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اسی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ 23 مارچ کو ایک الگ وطن کی قرارداد جمع نہ کروا سکے۔ اس روز بہت سے مسلمانوں کو برطانیہ کی گولیوں نے قتل کر دیا۔ قتل عام سے مسلمانوں کی غیرت جوش مارنے لگی۔ میرے پیارے دوستوں، 21 مارچ 1940 کو محمد علی جناح دلی سے لاہور پہنچ گئے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی شخص جلوس کی شکل میں ان کا استقبال کرنے کے لیے نہ پہنچے۔ دراصل جناح نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آمد کا علم کسی کو بھی ہو۔ جناح انتہائی خاموشی کے ساتھ لاہور پہنچ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خاکساروں میں زخمی ہو جانے والوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی وجہ سے خاکساروں کے دل کا میل دھل گیا اور وہ جناح کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے لگے۔ دوستوں، 22 مارچ 1940 منٹو پارک لاہور میں نماز جمعہ کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے ایک تاریخی جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس جلسے میں ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان آ کر شامل ہوئے تھے۔ دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ منٹو پارک میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ دوستوں، منٹو پارک وہی جگہ ہے جسے آپ آج اقبال پارک کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں پر مینار پاکستان بنایا گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک سچ ہے کہ آج اقبال پارک جتنا بڑا ہے اس وقت منٹو پارک اتنا بڑا نہیں تھا۔ جس جگہ آج مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے، 22 مارچ 1940 کو اسی جگہ محمد علی جناح نے کھڑے ہو کر اپنی قوم سے خطاب کیا۔ جناح نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ایک نئی مملکت کا مطالبہ کیا جائے۔ جناح نے بتایا کہ مسلمان آزادی کچھ اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ بھی آزاد مملکت میں آزاد ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندو آزاد ہو جائیں اور مسلمان ان کے غلام بن کر رہ جائیں۔ تو ایسی آزادی مسلمانوں کو قطعاً منظور نہیں، کیونکہ ان دونوں قوموں کا مذہب، تہذیب، فلسفہ حیات، معاشرت، نظام زندگی اور ادب بالکل منفرد ہے، اس لیے ہم آپس میں مل کر کبھی نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ولن ہوا کرتا ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم مذہبی، روحانی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے زیر کفالت کسی کی زندگی گزاریں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی گزاریں، اس لیے ہمیں ایسا دستور قطعی طور پر منظور نہیں ہے جس میں مسلمانوں کی آزادی کی ضمانت نہ دی جائے۔ مائی ڈیئر فرینڈز،
23 مارچ 1940 کو اسی منٹو پارک میں اور اسی مینار پاکستان کی جگہ پر کھڑے ہو کر شیر بنگال مولوی ابوالقاسم فضل الحق، جنہیں ایک کے فضل الحق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک الگ وطن کی قرارداد پیش کی۔ اسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا۔ آگے جا کر قرارداد لاہور کو تاریخ نے قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا۔ 23 مارچ کو پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے، ان کو پاکستان ریاستی سطح پر مناتا ہے۔ اس دن پاکستان میں بہت سی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ان قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے جن قربانیوں کو دے کر ہم نے اس سرزمین کو حاصل کیا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جدوجہد کریں، اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ ہم ملی نغموں میں گا تو لیتے ہیں کہ اقبال کا الہام پاکستان، لیکن کیا یہ وہی الہام ہے جو اقبال کو ہوا تھا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ بحیثیت ایک قوم، کیا ہم آج بھی ایک قوم ہیں جیسے 23 مارچ 1940 کو تھے، جسے ایک وطن کی ضرورت تھی؟ آج ہم زبانوں میں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ کیا اس وقت فرقے موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت زبانیں موجود نہیں تھیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور ایک قوم بنیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تک کے لیے اپنے میزبان محمد حماد اقبال کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔